الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور اس کے دربار میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ شکر ہے کہ پروردگار نے ذی الحجہ کا مبارک اور برکتوں والا، نعمتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس میں ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ اس مبارک مہینے کے دن میں روزہ رکھنا اور رات میں عبادت کرنے کی بہت ساری فضیلتیں احادیث پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں حدیث پاک اپنی سند سے نقل فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کا جب پہلا عشرہ داخل ہو جائے تو اے لوگو تم اطاعت کرنے میں کوشش کرو، زیادتی کرو، کیونکہ یہ ایسے دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو یعنی دن کے اوقات کو فضیلت عطا فرمائی اور ان دنوں کی راتوں کو ایسی ہی حرمت اور برکت عطا فرمائی جیسے کہ اس ابتدائی 10 دنوں کے دنوں کو عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات کے آخری ثلث میں، آخری تیسرے حصے میں، یعنی ان دنوں میں تقریباً 3 بجے کے بعد والا وقت، تو رات کے آخری حصے میں اگر کوئی ان راتوں میں 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ فلق اور ناس 2 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 بار، آیت الکرسی 3 بار پڑھے ہر رکعت میں، اس طرح 4 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ کلمات کہے: سبحان اللہ ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان الحی الذی لا يموت، لا الہ الا هو یحیی ویمیت وهو حی لا يموت، سبحان اللہ رب العباد والبلاد، والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرا، ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ یہ کلمات ادا کرے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ اس کے بعد اس نماز پڑھنے والے کو یہ بشارت اور خوشخبری دی جاتی ہے کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے والے کو جو ثواب ملے گا، اور جو حج کے لیے نہ جا سکے ان راتوں میں اگر یہ عبادت کرے، نماز پڑھے، تو اس کو یہی اجر ملے گا، اور اسے وہ ثواب بھی ملے گا جو ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنے والے کو ملتا ہے، اور اس آدمی کو ملتا ہے جو راہ الہی میں، راہ خداوندی میں جس نے اپنی جان قربان کر دی، اور جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا۔ اگر چاہے تو ذی الحجہ کی 10 راتوں میں سے ہر رات میں یہ نماز ادا کرے، اور جو ہر رات میں یہ نماز پڑھے گا اس کے متعلق یہ خوشخبری آئی ہے کہ احلہ اللہ تعالی الفردوس الاعلیٰ ومحا عنہ کل سیئۃ وقیل لہ استأنف العمل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فردوس اعلیٰ، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اسے فردوس اعلیٰ میں اتارے گا اور ہر خطا اس کی مٹا دے گا، اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ تو اب نئے سرے سے عمل کر، یعنی اس کے پچھلے ساری خطائیں، غلطیاں، گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح عرفہ کے دن میں روزہ رکھے اور رات میں نماز پڑھ کے یہ دعا کرے جو اوپر گزر چکی ہے، اور اللہ کے دربار میں تضرع و زاری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یا ملائکتی اشہدوا انی قد غفرت لہ واشرکتہ بالحاج الی بیت اللہ، اے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا اور حج بیت اللہ کرنے والوں میں اسے شریک کر دیا۔ فرشتے یہ خوشخبری لے کر آتے ہیں اور اس بندہ مومن کو یہ خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے۔ تو یہ ماہ ذی الحجہ کے متعلق اور اس میں رات میں نماز عبادت کرنے کے متعلق مختصر سی فضیلت
جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نماز پڑھنے اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ